محمد وآل محمد. ساری دنیا مجھے پہچان لے عباس ہوں میرے سینے میں جمع فاتح خیبر کی سنگ کو موم کرے ہم تو کبھی موم کو سنگ. زندگی لمحوں میں ہو جائے گی بے دینوں کی تنگ. بھول جاؤ گے ابھی رستم سہراب کی جنگ. توجہ بیت ملاحظہ کریں. بھول جاؤ گے ابھی رستم سہراب کی جنگ. ہم جو تلوار کے قبضے میں کلائی دیں گے ان کے اجداد بھی قبروں سے دعائی دیں گے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ سلوار. ان کے اجداد بھی قبروں سے دعائی دیں گے. یہ ہے مولا عباس کی فضیلت جو شاعر کی زبانی تھی. آئیے ایک عالم دین، ایک آیت اللہ کی زبانی فضائل مولا کائنات سنیے. وہ کہتے ہیں کہ مولا عباس اس عظیم ہستی کا نام ہے کہ جب ایک عالم جاتا ہے جمکران مسجد میں، مسجد جمکران جانتے ہوں گے جو ایران میں ہے اور منسوب ہے امام زمانہ علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وہ عالم دین بیان کرتے ہیں کہ وہ شخص روزانہ مسجد جمکران جاتا ہے اور عظمت مولا عباس دیکھیے. روزانہ جاتا ہے جمکران اور جانے کے بعد مولا کی بارگاہ میں، امام عصر کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، مناجات کرتا ہے، گریہ کرتا ہے روزانہ. اور ایک جملہ کہتا ہے کیا؟ مولا ایک بار میرے خواب میں آ جائے. دوسرا جملہ، مولا بس ایک بار اپنا دیدار کرا. امام عصر سے کہتا ہے ایک عرصے تک جاتا رہا، جاتا رہا، جاتا رہا. ظاہر سی بات ہے انسان ہے، تھک جاتا ہے جب باتیں پوری نہیں ہوتی، جب دعا مکمل نہیں ہوتی تو تھک کر ضرور کچھ نہ کچھ کہہ بیٹھتا ہے. لہٰذا وہ بھی شخص جب بڑے عرصے تک جاتا رہا اور جب دعا قبول نہ ہوئی تو ایک دن مسجد جمکران گیا اور جانے کے بعد مولا کو متوجہ کر کے مولا کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے مولا اتنے زمانے سے، اتنے دنوں سے، اتنے سالوں سے میں آپ سے ایک ہی گزارش کر رہا ہوں، کیا کہ مجھے ایک بار زیارت کرا دیجیے یا ایک بار میرے خواب میں آ جائے. لیکن میں نے ہر کوشش کر لی، نہ آج تک آپ کی زیارت ہو سکی، نہ آج تک آپ خواب میں آئے، نہ میں آپ کو خواب میں دیکھ سکا. اتنا کہنے کے بعد اس آدمی نے ایک عجیب جملہ کہہ دیا. کیا کہا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں آپ کے ہوتے ہوئے، جو آپ کے ہوتے ہوئے کسی اور کو وسیلہ بنا. وسیلے کے لیے کہا گیا ہے کہ امام زمانہ کا وسیلہ پیش کرے. تو وہ شخص کہتا ہے کہ آپ کے لیے مجھے نہیں ایسا لگتا کہ میں کسی اور کو وسیلہ بناؤں. اور ایک اور جملہ بڑا عجیب کہہ دیا اس نے، کہا کہ میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ غازی عباس کو وسیلہ بناؤں. اللہ اکبر. کیا کہا مولا کی خدمت میں کہ مجھے یہ بھی پسند نہیں کہ میں آپ سے دعا کرتے ہوئے غازی عباس کو وسیلہ بناؤں. کہہ کر چلا گیا.
گھر جانے کے بعد جب سویا تو امام خواب میں آئے، امام زمان خواب میں آئے۔ آنے کے بعد ایک مرتبہ اس شخص سے کہا برجستہ کہ اے شخص تم نے کیا بات کہہ دی؟ کہا مولا ہم سے کیا خطا ہو گئی، ہم سے کیا غلطی ہو گئی؟ کہا ہمیں صرف یہ خواہش نہیں رہتی کہ ہماری دعا میں اہل بیت کو یاد کرو، بلکہ ہماری زیادہ خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے بارگاہ میں جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو عباس کو وسیلہ بنایا کرو۔ امام زمانہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری خواہش یہ ہوتی کہ عباس کو ہماری بارگاہ میں وسیلہ بنایا کرو، لہذا جناب باب الحوائج ہیں، اس لیے اتنا وسیلہ اہم ہے۔ حاجتوں کا در جسے کہا جاتا ہے، جہاں پر تمام حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ آپ یاد رکھیے جب بھی کوئی کام آپ کا پورا نہ ہو رہا ہو، 2 رکعت نماز ادا کریے اور نماز ادا کر کے کہیے کہ میں اس نماز کو ہدیہ کرتا ہوں مادر عباس جناب ام البنین کی بارگاہ میں۔ مولا خود کہتے ہیں کہ اگر میری ماں کے حق میں اگر تم نے وسیلہ بنا کر دعا کیا تو تمہاری دعا ضرور مستجاب ہو۔ لہذا اپنی دعاؤں کو مستجاب کروانے کے لیے جناب ام البنین کا واسطہ دیجیے، جناب عباس کا واسطہ دیجیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک شخص آیا امام حسین کی بارگاہ کی طرف سے اور داخل ہو گیا مولا عباس علیہ السلام کے۔ اس کے ہاتھوں میں بچہ آیا، اور وہ بچہ کیسا ہے؟ وہ بچہ معذور ہے، ہاتھوں سے، پیروں سے، زبان سے۔ صرف یہ سمجھیے کتاب کے جملے یہ ہیں کہ گوشت کا ٹکڑا ہے، اتنا معذور ہے بچہ۔ باپ اپنی آغوش میں لایا اور لانے کے بعد مولا عباس کی زری کے پاس پہنچنے سے پہلے اپنے بیٹے کو پھینک دیا زری کے پاس، کیا کہتے ہوئے؟ کہا مولا اتنے زمانے سے دعا کر رہا تھا کہ مجھے ایک اولاد دیجیے، اور میں نے یہ بھی تو دعا کی تھی کہ صحیح اور سلامت عطا کرے، لیکن اتنے عرصے سے دعا کرتا رہا اور آج یہ نعمت آئی تو وہ بھی ایسی۔ اس نے غصے میں مولا عباس کے ذریعے اپنے معذور بچے کو پھینک دیا، بچے کو پھینک دیا۔ ادھر خادم دیکھ رہا، خادم نے دیکھا کہ اتنی دور سے ایک بچے کو پھینک دیا، ظاہر سی بات ہے چوٹ آنی ہے، گھاؤ لگنا ہے، لہٰذا خادم کہتا ہے کہ میں دوڑا اور دوڑتا ہوا جب زری کے پاس اس بچے کے قریب پہنچا، اس بچے سے سوال کیا بچے کیا تمہیں چوٹ نہیں لگی؟ اس نے کہا میرے باپ نے جیسے ہی پھینکا زری سے 2 ہاتھ برابر ہوئے، زری سے 2 ہاتھ برآمد ہوئے اور مجھے اپنی آغوش میں لے لیا، اور اب نہ مجھے کوئی پریشانی ہے نہ مجھے کوئی مرض ہے۔ اسی لیے جناب سیدہ کا ایک جملہ سنیں، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہتی ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہ کائنات میں تمام کے تمام حاجتیں مولا عباس کے وسیلے سے پوری ہوتی ہیں، اور عرب کے تمام افراد
سب سے پہلے جاتے ہیں تو کہتے ہیں یا ابوالفضل العباس، سب سے پہلے بارگاہ مولا عباس میں سلام پیش کرتے ہیں، اور یہی طریقہ بھی ہونا چاہیے۔ پہلے مولا عباس سے اجازت لیں، پھر امام حسین کی بارگاہ میں جائیں۔ لہذا جناب سیدہ کا جملہ سنو، کائنات میں مولا عباس کے وسیلے سے دعائیں پوری ہوتی ہیں، اور قیامت کے دن جناب شہزادی فرماتی ہیں کہ جہاں پر تمام کے تمام ائمہ طاہرین علیہ السلام کے وہ فضائل، وہ مناقب کے تمام مناقب کے ذریعے لوگوں کی شفاعت ہوگی، وہیں پر شہزادی کہتی ہیں کہ تمام شیعوں کی کٹے ہوئے بازوؤں سے شفاعت ہوگی، کٹے ہوئے بازوؤں سے شفاعت ہوگی۔ لہذا یہ اتنا عظیم در ہے باب الحوائج کا کہ جو صرف دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی، دنیا میں ہماری حاجتیں، آخرت میں ہماری شفاعت۔ مولا عباس باب الحوائج 3 شخصیتیں ہیں، ایک جناب علی اصغر، ایک 7ویں امام، اور ایک مولا عباس۔ یہ 3 ہیں باب الحوائج جن کے در پر دعائیں کی جاتی ہیں تو بڑی جلد دعائیں مستجاب ہو جاتی ہیں۔ لہذا جب بھی دعائیں کیجیے تو ضرور کسی نہ کسی باب الحوائج کا واسطہ دیا کریں۔ عزیزان محترم، آج 8 محرم ہے، مولا عباس کے مسائل پڑھے جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آج وہ مسائل پڑھے جائیں کہ جو سیدہ کے دہن مبارک سے جاری ہوئے، جو رسول اسلام امام حسین، امام حسن اور تمام ائمہ اطہار نے جس مسائل کی سند دی ہے، اور وہ مسائل کیا ہے؟ مولا عباس کے وہ مسائل ہیں کہ جو کربلا کے میدان میں غازی عباس نے اپنی شجاعت پر کنٹرول کیا، اپنی بہادری کو روکا ہے۔ اس لیے کہ جس چیز میں جو ماہر ہوتا ہے، اگر موقع آنے پر اسے دیا نہ جائے تو دل میں ایک بے چینی رہتی ہے۔ یہی حال کربلا میں میرے عباس کا تھا۔ جب مولا عباس نے دیکھا کہ تمام کے تمام اہل حرم، تمام کے تمام اصحاب حسین ایک کے بعد ایک شہادت نوش کر رہے ہیں، لیکن میرا آقا مجھے اجازت نہیں دے رہا۔ تو مولا عباس نے اپنے آقا کی بارگاہ میں جا کر کہا، اے میرے مولا، مجھے اجازت دیجیے۔ حسین نے ایک جملہ کہا، تم تو میرے لشکر کے علمدار بنا، تم تو میرے لشکر کے علم بردار، تمہیں کیسے اجازت دے؟ مولا نے ایک جملہ کہا، میرے آقا، اب وہ لشکر ہی کہاں رہا جس کی میں علمداری کروں۔ مسائل کا آغاز ہے، مولا عباس نے اجازت مانگی، اجازت نہ ملی، لیکن حسین نے کہا، عباس ایک حکم ہے۔ کہا، حکم کیا ہے؟ کہا، سکینہ کے مشق میں فراز سے پانی نہ دو، اس لیے کہ خیموں سے مسلسل العطش العطش العطشی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ عزاداروں، آج 8 محرم ہے، بس 2 دن باقی ہیں، میرا حسین غریب شہید ہو جائے، میرا حسین غریب کربلا کی تپتی ریت پر
تہذیب ہو جائے گا. جتنا گریہ کرنا ہو 2 دنوں میں کر لو. جناب عباس مشق سکینہ کو اٹھایا اور لے کر چلے. فرات کے پاس پہنچے, پانی کو لیا اور کوزے میں بھرنے کے بعد عباس گھوڑے پر سوار ہوئے. اب عباس کی نظروں میں سوائے سوکھے گلے کے اور کچھ نہیں ہے. عباس کے ذہن میں بچوں کی العطش کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. عباس کی ذہن میں خیمے میں پیاس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. لہذا عباس نے پانی بھرا, خیمے کا رخ کیا, لیکن ایک مرتبہ ایک شقیق کا وار ہوا. عباس کا بازو قلم ہو گیا. لیکن ابھی بھی میرے غازی کو کوئی فرق نہیں پڑا, اس لیے کہ بازو چلا جائے آقا کی حکم کی تکمیل ہو جائے. لہذا بازو چلا گیا. عباس پہ کوئی اثر نہیں پڑا. مشق سکینہ دوسرے ہاتھ میں نہیں. نظروں میں کیا ہے؟ جناب سکینہ سوکھا ہوا گلا, العطش کی آوازیں. عباس خیمے کی طرف چلے. ایک شقیق نے وار کیا. عباس کا دوسرا بازو قلم. جزاک اللہ صاحب. مسائل کی انتہا یہاں سے ہوتی ہے کہ جیسے ہی میرے آقا نے دونوں بازو کٹنے کے بعد مشق سکینہ کو دانتوں سے دبایا اور دبانے کے بعد ابھی بھی روایت کہتی ہے, اور کربلا میں جا کر دیکھنا کہ پہلا بازو کہاں کٹا ہے, دوسرا بازو کہاں کٹا ہے. عباس رکے نہیں ہیں, خیمے کی طرف بڑھ رہے ہیں. پہلا بازو کٹا, عباس آگے گئے. دوسرا بازو کٹا, عباس آگے گئے. لیکن ایک مرتبہ شقیق نے ایک تیر چلایا. اب تیر چلنا تھا کہ ابھی تک عباس کی تمام آس باقی تھی, کیونکہ مشق سکینہ میں پانی تھا نا, مشق سکینہ میں ابھی پانی تھا نا. عباس کا اگر سارا خون بہ جائے لیکن مشق سکینہ میں پانی ہو تو عباس خیمے تک ضرور پہنچا. لیکن ایک مرتبہ عباس آگے بڑھ رہے ہیں. میرا غازی, میرا آقا چند قدم آگے بڑھا کہ تیر آیا, اور وہ سنسناتا ہوا تیر مشق سکینہ پر لگا. اور مشق سکینہ پر لگنا تھا کہ عباس کی آس جو تھی وہ ٹوٹ گئی. عباس کا ٹوٹنا تھا. مولا عباس نے گھوڑے کو موڑ لیا. مولا عباس نے گھوڑے کو موڑ لیا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر پانی نہ رہا تو میں خیمے میں کس لیے جاؤں گا. جزاک اللہ صاحب. مولا عباس نے گھوڑے کو موڑا, اور ایک مرتبہ روایت کہتی ہے کہ سامنے سے ایک گرز آیا, اور وہ گرز آ کر جناب عباس کی پیشانی پر, اور ایک تیر آیا جو مولا کی آنکھوں میں لگے. اور جب دونوں لگ گئے تو روایت کہتی ہے, حمید ابن مسلم بیان کرتا ہے, عزاداروں یہ گریہ کرنے کے لیے جملہ کافی ہوگا. اگر کلیجے میں احساس رکھتے ہو غازی عباس کا کیا پرترک مسائل ہے. مولا عباس نے ایک مرتبہ, حمید ابن مسلم کہتا ہے, میں نے دور سے دیکھا عباس اپنے سر کو جھکا رہے ہیں. عباس اپنے سر کو جھکا رہے ہیں, لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر مولا سر کو کیوں جھکا رہے ہیں. کیا زمین پر آنا چاہتے ہیں؟ کیا گھوڑے کی گردن میں اپنی باہوں کو ڈالنا چاہتے ہیں؟
لیکن حمید ابن مسلم کہتا ہے، جملہ سن لینا آزاداروں، حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں چند قدم آگے بڑھا، آگے بڑھنے کے بعد اب جو دیکھا میری نظروں میں تو قیامت آ گئی۔ کہا کیا دیکھا؟ کہا میں نے دیکھا کہ جناب عباس اپنے گھٹنوں کو ذرا سا بلند کرتے ہیں اور بلند کرنے کے بعد اپنے سر کو نیچے کرتے ہیں۔ کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ اپنے گھٹنوں سے آنکھوں میں لگا تیر نکالنا چاہتے، آنکھوں میں لگے تیر کو نکالنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ میرے آقا کے بازو قلم ہو چکے تھے۔ آواز تھی میرے آقا مدد کو آئے۔ حسین آئے، آنے کے بعد زانوں پہ سر عباس کو رکھا اور ایک جملہ کہا، اے عباس زندگی میں کبھی مجھے بھائی نہیں کہا، ایک مرتبہ، بس ایک مرتبہ مجھے بھائی کہہ کے پکارا۔ مولا عباس نے بھائی کہا اور ایک وصیت کی مولا عباس نے کہا، اے میرے آقا، اے میرے مولا، ایک وصیت ہے، کہا حکم کرو۔ کہا اے میرے آقا، میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ میں سکینہ سے بہت شرمندہ ہوں، اس لیے کہ سکینہ کا حکم وفا نہ کر سکا، لہذا میرے لاشے کو خیمے میں لے جائے۔ امام حسین علم عباس کو لے کر خیمے کی طرف بڑھے، شہادت مولا عباس کے بعد، اور جیسے ہی بڑھے ادھر چھوٹے چھوٹے بچے جن کے ہاتھوں سے مشق سکینہ لے کر آئے تھے، ایک مرتبہ ایک بچہ دوسرے سے کہتا ہے، دوسرا تیسرے سے کہتا ہے، جناب سکینہ بچوں سے کہتی ہے، بچوں میرا مولا، میرا چچا پانی لے کر آ رہا ہے، اب پیاس بجھے گی۔ لیکن جیسے ہی ایک مرتبہ علم آتا ہوا دکھائی دیا، بچوں نے آس باندھی، جیسے ہی قریب آیا سکینہ نے دیکھا، ارے میرا چچا نہ آیا، میرا بابا آ رہا ہے۔ جب امام حسین قریب آئے تو ایک محشر ہوا، حسین نے دلاسا دیا، روایت کہتی ہے دلاسا۔ امام حسین کتنا محبت کرتے ہیں جناب عباس سے۔ اب ایک روایت سن لو اور بلکہ ایک معجزہ سن لو، اور اس کے بعد زحمت نام۔ آج 8 محرم ہے، آج جی کھول کے رونے کا دن ہے، آج مصائب سننے کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ تصور کریں کربلا پہنچے کیا ہو رہا ہے۔ عاشور کے دن عباس کی شہادت کس وقت ہوئی، کیسے ہوئی، کب ہوئی، کہاں ہوئی، کس مقام پر۔ آج بھی جناب غازی عباس کا جو روضہ ہے ایک نشیب میں ہے، چھوٹی سی قبر ہے۔ بعض مورخوں نے لکھا کہ مولا عباس کی قبر اتنی چھوٹی ہے کہ جیسے کسی بچے کی قبر ہوا کرتی۔ اللہ اکبر۔ مولا حسین کتنا چاہتے ہیں مولا عباس کو۔ آپ نے یہی تو ہمیشہ سنا ہے نا کہ عباس نے زندگی بھر جی میرے آقا، جی میرے مولا، جی حضور کہہ کر آواز دی ہے۔ مولا عباس کتنی محبت کرتے ہیں پتہ ہے آپ کو، اندازہ ہے آپ کو، لیکن حسین کتنی محبت کرتے ہیں۔ ایک جملہ سن لو اور گریہ کر لینا۔ مسائل تمام، عاشور کا دن ہے، کربلا کا ماحول ہے، حرم امام حسین ہے، عصر کا وقت ہے، منبر امام حسین پر
ایک خطیب ہے جو مسائل پڑھ رہا ہے، اسی دن اسی وقت اسی ٹائم جو امام حسین کے حرم میں میوزیم ہے، اس میوزیم میں خاک شفا رکھی، وہ خاک شفا سرخ ہونے لگی۔ چند سال پہلے کا واقعہ ہے، ہر سال سرخ ہوتی ہے، اس سال لائیو ٹیلی کاسٹ کیا گیا، پوری دنیا میں دکھایا گیا ہے۔ دو جملے یاد رکھیے، مولا حسین عباس سے کتنی محبت کرتے۔ جب خاک شفا سرخ ہوئی تو لوگوں نے دیکھا، ظاہر خادمین تھے، گریہ کیا، ماتم کیا، روئے اور محرم تمام ہو گیا۔ لیکن جب 12 محرم گزر گئے نا تو سارے کے سارے لوگ اکٹھا ہوئے، اور اکٹھا ہونے کے بعد کہا ذرا وہ ویڈیو لاؤ کہ جب خاک شفا سرخ ہوئی تھی، ذرا ویڈیو کو دیکھا جائے کہ وہ ٹائم کون سا تھا، وقت کون سا تھا۔ اب جب ویڈیو کو دیکھا گیا، وقت سے وقت ملا ہے، ایک طرف خاک شفا کی ویڈیو، ایک طرف امام حسین کے حرم کے تمام ارکان کی ویڈیو۔ کہیں عبادت ہو رہی ہے، کہیں ماتم ہو رہا ہے، کہیں نماز ہو رہی ہے، کہیں مناجات ہو رہی ہے، کہیں مجلس ہو رہی ہے۔ دیکھنے والوں نے، جو حرم کا عملہ تھا، جو حرم کے لوگ تھے، خادمین تھے، ان لوگوں نے ایک مرتبہ جب منبر حسین پر مجلس ہوتے ہوئے دیکھا اور خطیب کو پڑھتے ہوئے دیکھا تو ایک مرتبہ کہا کہ ساری چیزیں رہنے دو، اس خطیب کو پڑھنے دو، اور ادھر خاک شفا جس وقت سرخ ہو رہی ہے وہ ٹائم لگا۔ اب جملہ سننا، آخری جملہ ہے مسائل کا۔ حسین عباس سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ امام حسین کے حرم میں خاک شفا سرخ ہو رہی ہے، ادھر مولا حسین کے منبر پر ایک عالم دین ہے جو بیٹھا ہے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی عالم دین نے پڑھنا شروع کیا، ادھر ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ادھر ویڈیو میں خاک شفا ابھی سرخ نہیں ہوئی، ادھر لگایا تو کیا دیکھا کہ ادھر خاتم نے، خطیب نے آواز دی، مولا عباس کے مسائل پڑھنا شروع کیا۔ اب جیسے ہی شروع کرنا تھا کہ کیا دیکھا، ادھر خاک شفا لال ہونا شروع ہو گیا۔ حسین کتنی محبت کرتے ہیں عباس سے۔ کیا ہوا؟ ادھر عباس کے مسائل شروع ہوئے، ادھر خاک شفا سرخ ہونا، لال ہونا شروع ہو گئی۔ حرم کے لوگوں نے کہا اس کو اور آگے بڑھو، اس کو اور آگے بڑھو، ذرا دیکھو کہ وہ وقت کون سا ہے کہ جس وقت خاک شفا مکمل لال ہو گئی، مکمل خون آلود ہو گئی۔ جیسے ہی ادھر خطیب کی طرف فوکس کیا، ویڈیو کو آگے بڑھایا۔ اب جملہ سن لینا، جیسے ہی ویڈیو کو آگے بڑھا کر دیکھا، کیا دیکھا؟ خطیب کہتا ہے کہ جب میرا آقا، میرا مولا عباس علیہ سے زمین پر آیا تو بازو نہیں تھے، ارے ایسے آیا کہ جیسے منہ کے بال زمین پر بغیر سہارے انا للہ ورزقنا